انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ لوگ تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ معبود مگر صرف اللہ، یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، ویقولون، اور وہ کہتے تھے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر مجنون کی بات پر۔ پیچھے والی آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیں گے، یعنی جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے اسی طرح ہم پھر ان کو بدلہ بھی ان کا دیں گے۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے، کیا ان کا قصور تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے تھے۔ تو جب جن کو معبود بناتے تھے وہ اور عبادت کرنے والے دونوں جب پکڑے جائیں گے تو اس وقت ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے، تو آخر کار پھر دونوں ہی اقرار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف وہی اللہ، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ تو تکبر وہ اس بنا پر کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے اس میں ہمارے اور ہمارے معبودوں کی توہین ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی اور اپنے معبودوں کی توہین سمجھتے ہوئے تکبر کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ جو ان کو دنیاوی مال و متاع حاصل ہوتا تھا، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہ ہمارا جو مال و متاع آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر ہماری سرداری چدراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو ان باتوں کی وجہ سے وہ تکبر کرتے تھے، تو وہ مانتے نہیں تھے، ورنہ ان کو پتہ یہ تھا۔ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و نفسہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، لڑائی کروں، اتنی دیر تک جتنی دیر تک لا الہ الا اللہ نہیں کہتے۔ تو جس انسان نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے اپنا مال بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ تو اس لیے جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا، جس طرح مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر شرک اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لی ہے، تم بھی پڑھ لو تاکہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے غیظ و غضب سے بچ جاؤ، لیکن وہ تکبر کرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر مجنون کی بات پہ۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان کی قوموں نے سب نے ان کو یہی جواب دیا ہے کہ یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے۔ حالانکہ شاعر جو ہوتا ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو شاعر جو ہوتا ہے وہ ایک اپنے تخیلات پہ ڈوبا ہوتا ہے، وہ اس نے جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اس نے کلمہ کہہ دینا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا معنی مفہوم کیا بننا ہے یا کیا نہیں بننا، لیکن اس نے اپنی بات کو، کلمے کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شاعر جو ہوتا ہے اس کے اکثر ذہن میں جو ہوتا ہے نا وہ غلط خیالات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ شعر جو کہا جاتا ہے وہ عشق اور معشوقی کی بنا پر کہا جاتا ہے، یعنی غلط نظریے کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء علیہ السلام شاعر نہیں تھے، کیونکہ وہ تو اللہ کا پیغام دینے والے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو اس لیے یہ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے، یہ ایک فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے۔ تو دوسرے نمبر پر وہ مجنون کہتے تھے، تو مجنون کا معنی ہوتا ہے دیوانہ، پاگل ماذل۔ تو یہ وہ آپ کو اور ہم پہلے انبیاء کو کیوں کہتے تھے مجنون، دیوانہ؟ اس لیے کہ ان کا یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہم نے مر مٹنے کے بعد اٹھنا ہے اور قیامت آنی ہے، اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو یہ جو نبی ان کو دعوت دیتے تھے اس پر وہ ان کو کہتے تھے یہ مجنون ہے، یعنی یہ دیوانہ ہو گیا، اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا
کہ اتنے پہلے لوگ مر چکے ہیں، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی ابھی تک تو واپس آیا نہیں، تو مر مٹ کر وہ مٹی میں چلے گئے ہیں، ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو کیسے اٹھیں گے ہم؟ اس بات پر وہ نبیوں کو دیوانہ کہتے تھے کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیسی کرنی ہے، یہ روزانہ قیامت کرتے ہیں کہ اٹھنا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب دینا ہے۔ تو پہلے لوگ کہاں، کیوں نہیں وہ اٹھے اب تک؟ حالانکہ اٹھنا تو قیامت کو ہے، تو اس لیے وہ آپ کو مجنون کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل جاء بالحق، بلکہ آپ لائے حق کو، وصدق المرسلین، اور آپ نے رسولوں کی تصدیق کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو حق کو لے کر آئے ہیں اور پہلے رسولوں کی تصدیق بھی کی ہے کہ جو پہلے رسول کہتے گئے ہیں وہ سچ کہتے گئے ہیں، تو اس لیے یہ مجنون والی دیوانگی والی بات نہیں ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک البتہ تم چکھنے والے ہو تکلیف دینے والا عذاب، وما تجزون، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تھے تم دنیا میں کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو تکلیف دینے والا عذاب چکھنا پڑے گا، لیکن وہ عذاب کیوں چکھو گے، کیوں ملے گا؟ جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو صرف اسی کا بدلہ ہوگا۔ تو اس لیے جو انسان نے کیا ہوگا اسی کا بدلہ ہوگا، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ جو اس نے گناہ کیا ہوگا اس کا وہ آخرت کے دن اپنا حساب و کتاب جھکائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔